تو اس چیز کو یاد رکھیں. تو استغفار سے رزق بڑھتا ہے، صدقے سے رزق بڑھتا ہے. حدیث میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرے گا، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی ایک دل کی ایسی کیفیت کا نام ہے، جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو پھر گناہ کرتے ہوئے بندے کو شرم محسوس ہوتی ہے. بندہ گناہ کرتے ڈرتا ہے، یار نیکی کرنے کا جذبہ اور شوق، بڑھ چڑھ کے نیکی کے کاموں میں حصہ لے رہا ہوتا ہے، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ابی ابن کعب سے کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہنا امیر المومنین کبھی کھیتوں کا سفر کیا، پگڈنڈیوں سے گزرے ہیں، کبھی گزرا ہوں، جھاڑیوں سے بھی گزرے ہوں گے، گزرا ہوں. کیسے گزرتے ہیں؟ دامن سمیٹ کے کہ کہیں کوئی کانٹا چبھ نہ جائے، کانٹا کپڑا پھاڑ نہ دے. تو کہنے لگا امیر المومنین اسی کو تقوی کہتے ہیں کہ اپنے دامن کو سمیٹو کہ کئی گناہ کا دھبا، کوئی داغ میرے دامن پہ نہ لگاؤ. جی یار یہ کتنی بری بات ہے کہ ایک بندے کو دنیا جانتی ہے فراڈیہ کے نام سے، فراڈیہ بندہ ہے، لوگ کہتے ہیں فراڈیہ بندہ ہے، جھوٹا بندہ ہے، مشہور ہے نا. تو ہم نے ان چیزوں سے مشہور نہیں ہونا کہ وہ بندہ مال کھا جاندہ جی بھائی وہ کام نہیں کرنا، وہ تو پیسے نہیں واپس کرتا، وہ تو پورے پیسے نہیں دیتا. اگر ان چیزوں کے ساتھ ہماری شہرت ہے تو پھٹکار ہے. ان چیزوں سے مشہور نہیں ہونا ہم نے. ہماری طہارت مشہور ہونے چاہیے، ہمارے لباس کی صفائی مشہور ہونے چاہیے، اور ہمارا تقوی مشہور ہونا چاہیے، پرہیزگاری مشہور ہونے چاہیے. یار بڑا ایماندار بندہ ہے، بڑا حیا والا بندہ ہے، بڑا با اخلاق بندہ ہے، بڑا نرم آدمی ہے. کہ حدیث میں آتا ہے تم نرمی سے جو خیریں حاصل کر سکتے ہو دنیا کی اور آخرت کی، ایسی خیریں تم اور کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتے. جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا. طبیعت میں سخت مزاجی نہیں ہونی چاہیے، نہ دنیا دار کے مزاج میں، نہ دیندار کے مزاج میں. کچھ دیندار بھی بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، وہ ود پہندے ہیں. نبی کے مزاج میں تو نرمی تھی. ابو جہل سے بات کرتے تھے تو بڑی نرمی سے کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون جیسے ظالم سے بات کی تو خدا نے کہا قولا لہ قولا لینا، ہاتھ تھولا رکھنا ہے، نرم گفتگو، میٹھی بات، نرمی سے بات کرو، ہو سکتا ہے اس کی سمجھ میں آ جائے. تو اب تو ایک حدیث میں آتا ہے جس کو نرمی عطا کی گئی اسے دنیا اور آخرت کے خیروں کا ایک بڑا حصہ دیا گیا، اور جس کو نرمی سے محروم کر دیا گیا اسے دنیا اور آخرت کی خیروں کے بڑے حصے سے محروم کر دیا گیا. صرف پیسہ سب کچھ نہیں ہے، کام شام کاروبار سب کچھ نہیں ہے، مزاج میں نرمی بھی ہونی چاہیے بندے کی، طبیعت میں نرمی ہونی چاہیے بھائی. تو تقوی سے آدمی کو رزق ملتا ہے، صلہ رحمی سے رزق ملتا ہے. یہ رزق کا بہت بڑا دروازہ ہے کہ آپ نے کہا من احب ان یبسط له فی رزقی وینسأ له فی عمری فلیصل رحمہ. جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ اس کا رزق فراخ کر دے، اللہ اس کی عمر دراز کر دے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو یار، بدسلوکی چھوڑ دو، بدسلوکی چھوڑ دو. یہ رشتے صرف دنیا تک کی، جب تک ہم زندہ ہیں یہ رشتوں سے ہم اس وقت تک فائدہ اٹھا سکتے. ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، شوہر کا، بیوی کا رشتہ، بچوں کا رشتہ، خالہ، ماسی، پھوپھی، تایا، یہ سارے رشتے ہی تو ہیں ہمارے پاس. حسن سلوک کرو گے رزق پاؤ گے، عمر لمبی پاؤ گے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ اس بندے کو بری موت سے بچا لیتا ہے. رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرو. کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں سانپ اور بچھو کی طرح ڈنگ مارتے ہیں. ایسوں کے لیے کیا ہے کہ جب آمنا سامنا ہو السلام علیکم، بس اس سے زیادہ نہیں. کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈنگ نہیں کھاتا. بھولا بھالا نہیں بننا، بیوقوف نہیں بننا کہ آپ جوڑنے کے چکر میں وہ آپ کو ڈنگ پہ ڈنگ، نقصان پہ نقصان، آپ کی جڑیں کاٹتا ہے، جڑیں کاٹتا ہے، جڑیں کاٹتا ہے. ایسوں کے لیے ہے کہ جب آپ ان سے ملیں تو ان کو کہیں قالوا سلام، السلام علیکم بھائی جان، اور بس گزر گئے. کہ موذی چیزوں سے، جیسے موذی جانور ہوتے ہیں نا، سانپ، بچھو، بھیڑ، ان سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح کچھ انسان بھی ہوتے ہیں کہ شکلیں تو ان کی انسانوں جیسی ہوتی ہیں، ہندے پونڈنے، تجھے پونڈ نہیں ہے ڈنگ مارن والے پونڈ.
ہوتے سانپ اور بچھو ہیں کہ ڈنگ مارنے سے وہ باز نہیں آتے. تو باقی ہمارے اخلاق وسیع ہونے چاہیے، ہمارے ظرف بڑے ہونے چاہیے، چھوٹے چھوٹے ظرف نہیں. تو صلہ رحمی سے رزق بڑھتا ہے. پھر آپ نے فرمایا صدقے سے رزق بڑھتا ہے. ما نقصت صدقۃ من مال، قسم اللہ کی صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ اللہ نے قرآن نے کہا. پھر آپ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَّقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. کہ ایک آدمی کو جب موت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں اپنے مال راہ خدا میں خرچ کر دو اس وقت سے پہلے کہ تمہیں موت آئے، اور تم اللہ سے مہلت مانگو کہ میرے رب مہلت چاہیے صدقہ کرنے کی، صدقہ کرنے کی مہلت دے دے، اور ہم صدقہ کریں اور صالحین میں شمار ہو جائیں، لیکن قیامت کے دن مہلت نہیں ملے گی. تو ایک عمل ہے، اگر کسی میت کو قبر سے اٹھا کے کہا جائے کہ تو ایک کوئی نیک عمل کر اس کے بعد پھر تمہیں موت آئے گی، تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے میت صدقے کرنے کو ترجیح دے گی. یا صدقہ کرو یار، کہ صدقے کا اس نے جو فائدہ قبر میں دیکھا ہوگا وہ کسی اور سے نہیں. کہ ان الصدقہ تطفئ غضب الرب اور ومیتۃ السوء، صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اس وقت اللہ ناراض ہے ہماری حرکتوں سے، ہمیں صدقہ کرنا چاہیے، ساری امت کی طرف سے صدقہ دینا چاہیے. صدقہ دینے میں ساری امت کی نیت کیا کرو کہ میں جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں اللہ اس کا ثواب ساری امت کو پہنچے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صدقہ دیا کریں کہ آپ کو اجر و ثواب بھی اسی طرح ملے گا. میں آپ کے ساتھ نیکی کروں تو میری نیکی یقیناً بڑی چھوٹی ہے کہ میں کسی عام آدمی کے ساتھ نیکی کروں، لیکن اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیکی کا معاملہ کروں تو میری نیکی بہت بڑی ہو جائے گی. تو اگر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صدقہ دوں، یا اللہ یہ تیرے نبی کی طرف سے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو نیکی بہت بڑی ہو جائے گی. تو صدقہ دیا کریں ساری امت کی طرف سے، اپنے ملک کی طرف سے دیا کریں. جو بدحال ہیں بیچارے ان کی طرف سے صدقہ دیا کریں. پوری دنیا کے سامنے جتنے بھی مسلمان مظلوم ہیں، بے کس ہیں، لاچار ہیں، غربا ہیں، تنگ دست ہیں، مصیبتوں میں ہیں، ان تمام کی نیت کر کے صدقہ دیا کریں کہ صدقے سے بلائیں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو اس کی ہم نیت کریں کہ تو یہ رزق کے دروازے ہیں. پھر اللہ نے جو دیا ہے اس پہ شکر ادا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم شکر کرو گے ہم قسم کھاتے ہیں ہم تمہارا رزق بہت بڑھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے شکر کرنا چاہیے اپنی نعمتوں پر. اس آدمی کی طبیعت میں ہمیشہ ناشکری رہے گی جو دنیا کے معاملے میں اپنے سے آگے سے جو بڑھیا ہے اس کو دیکھتا ہے. اپنے سے امیر کو دیکھو گے ناشکری پیدا ہوگی، اپنے سے ادنا کو دیکھو گے طبیعت میں شکر پیدا ہوگا. اس لیے ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے ادنا کو دیکھنا چاہیے، دین کے معاملے میں اپنے سے بڑھیا کو دیکھنا چاہیے. شکر گزاری کی توفیق ملتی ہے اور ہمیں ہر وقت شکر کرنا چاہیے. خاص رات نہیں سارا دن وقت ملتا، رات کے وقت بیٹھو اللہم لک الحمد ولک الشکر، پورے دن کی ایک ایک نعمت کو یاد کر کے جو ذہن میں آئیں یا اللہ اس پہ بھی تیرا شکر، اس پہ بھی تیرا شکر، اس پہ بھی تیرا شکر. اور ایک دعا حدیث میں آتی ہے کہ جو بندہ صبح کے وقت وہ دعا مانگ لیتا ہے تو آپ نے فرمایا اس نے گویا پورے دن کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. کہ اللہ مجھ پر، ساری مخلوق پر، جس پر بھی جو نعمتیں ہیں اللہ تو تجھ اکیلے کی طرف سے ہیں، لہٰذا ہم شکر ادا کرتے ہیں تیرا کہ تیرے لیے تعریف ہے، تیرے لیے ہی سارا شکر ہے. تو حضور فرماتے تھے انہیں سارے دن کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا. تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، صدقہ بھی دو، صلہ رحمی بھی کرو، استغفار بھی کرو، تقوی بھی اختیار کرو. یہ دینی اعمال ہیں اور اسلام کو محبوب رکھو، دینی اعمال کو محبوب رکھو. کہ کسی کی پارلیمنٹ میں ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اسلام کے خلاف کوئی بل پیش کرے. اگر بل پیش کرے آپ اس پارٹی کا بائیکاٹ کریں، ان لوگوں کا بائیکاٹ کریں. اللہ اتنی ہمیں سمجھ عطا فرمائے.